یہی چیز بغاوت بنتی ہے۔ پہلے حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، کرتے 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 وہ بڑھتے 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 اس حد تک آ جاتی ہے کہ پھر بندہ بغاوت پر اترتا ہے، پھر مخالفت پر اترتا ہے، اور پھر اس کے خلاف جاتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ یہ جو کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اپنا دین بچانے کے لیے کیا، بلکہ باغین یہ بغاوت کے طور پہ، حسد کے طور پہ ان لوگوں نے کیا۔ اور حسد کس بات سے تھا؟ فرمایا ان ينزل اللہ، اس چیز پر تھا کہ اللہ تعالی نے جو نازل کیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اس نے نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے جو نازل کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات سے کیا حسد؟ مطلب یہ کہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہو تاکہ ہم عزت دار رہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے، پر آخری نبی اللہ نے بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بنی اسماعیل میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ تو وہی چیز ان کو کھا گئی، وہی چیز ان کو حسد میں ڈال گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ انکار حضور کا نہیں، اصل میں یہ انکار انہوں نے اللہ کے اس فضل کا کیا کہ اللہ کی مرضی پر ان کو اعتراض تھا کہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر نازل کرے۔ فرمایا ان لوگوں نے جو کیا اس کا کیا ہے؟ فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، یہ لوگ غضب پر بھی غضب میں آئے۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کوئی سختی کرنی ہو نا، یا پھر کسی کی چیز کی کثرت کی مثال دینی ہو، جیسے مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں کے پاس مال ہے، اب اس کو تھوڑا سا اور بتانا ہے تو کہتا ہے یار فلاں کے پاس بہت مال ہے۔ اب اور بھی اگر اس کو بتانا ہے نا کسی کو کثرت کے ساتھ، تو پھر بندہ بولتا ہے یار فلاں کے پاس تو مال پر مال ہے۔ تو یہ ایک مثال انداز سمجھاتا ہے کہ بھئی کثرت ہے چیز کی، میں مال پر مال آ رہا ہے۔ تو یہی چیز یہاں قرآن نے بیان کی، فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، کہ صرف غضب نہیں، صرف ناراضگی نہیں، بلکہ غضب پر غضب ہے ان لوگوں پر۔ فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کو ملنے والی چیز پر جو انکار ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ کی مرضی پر انکار ہے۔ جس نے اللہ کی مرضی پر انکار کیا اس نے کفر کیا۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہا اس نے جو مرتبہ دیا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم تسلیم کریں اور ہم شریعت کے عین مطابق اپنے ایمان کی حفاظت کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیم کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔